علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کرٹیکل ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سنا ہے کہ وہ تابعی تھے، لیکن ان کا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ تم لوگ بھی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حق میں دعا کروانا. ہم نے بڑے بزرگوں سے اور علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دانت بھی توڑ ڈالے. نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آسمانوں سے کیلے کا درخت اتارا، استغفر اللہ. کیونکہ دانت توڑنے کے باعث وہ کھا نہیں سکتے تھے. یہ تمام باتیں درست ہیں یا محض کہانیاں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا چلیے گا کہ یہ سلسلہ اویسیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، کچھ تو اس میں کہانیاں ہیں اور کچھ واقعی حقائق ہیں. سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خیر التابعین میں سے ہے. اچھا، یہ لفظ ہے اویس، ہم ویسے بول رہے ہیں اویس، اویس لفظ نہیں ہے. جو الف ہے نا، جسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے، پھر واؤ کے اوپر زبر ہے، اویس. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں، اور اس کی سب برانچ تھی قرن. اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اہل سنت میں میرے بھائیوں 4 تابعین ایسے ہیں جنہیں اولو العزم تابعین کہا جاتا ہے. یعنی تابعی کون؟ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، جن کا مرتبہ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ ہے اس امت میں. جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا، میری صحبت اختیار کی، یعنی صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت کی یا صحبت کی، اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت اور صحبت کی، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. ان کو خیر القرون، بہترین زمانوں کے لوگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ اچھا ہی تھا، ایسا نہیں، یعنی ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے. تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں. اور جو خیر التابعین ہیں، جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان میں 4 بندے ہیں. نمبر 1 سیدنا اویس بن عامر القرنی، نمبر 2 سیدنا حسن بصری، نمبر 3 سیدنا سعید ابن جبیر، اور نمبر 4 سیدنا سعید ابن مسیب. یہ 4 اولو العزم تابعین میں سے ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے. یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں. لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گرمائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے. ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے، یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے بنے ہوئے ہیں، سوائے چاند ایک کے جو کامن ہے، تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اچھا، یہ جن 4 تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائے، یہ چاروں شیعہ علی میں سے تھے، یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ، اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں، پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑے. چاہے اویس کرنی ہو، حسن بصری ہو، سعید ابن جبیر ہو، اور سعید ابن مسیب ہو. یہ ان 4 کے اوپر میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے. کیونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. رہے سیدنا اویس ابن عامر، تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. یعنی آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے، تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں، بڑی ان کے اندر رقت ہے، ان کے دلوں کے اندر، دلوں کی نرمی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا، یہ اونٹ پالنے والے لوگوں میں ہے، اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا، یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو بکریوں والے. اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے ہیں. ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے، تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا تھا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما. پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے پھر اپنی دعا رپیٹ کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. 3 دفعہ رپیٹ کی، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سین نکلے گا. نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی دوں گا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. جستا تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے، اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے، آج مال نہیں کہنا اس کی طرف جاؤں. یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں.
اور سٹل آج تک، اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے۔ آج بھی یمن کے لوگ، یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے، ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے، اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں مرافضی ہیں، مرافضی نہیں ہیں، وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علی الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اویس کرنی جو تھے نا، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ۔ اچھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، یعنی 6490، 491 اور 492۔ اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان، اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں۔ یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا۔ بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم